ٹی وی پر بیٹھ کر عورتوں کے سامنے، جبکہ عورت وہ میزبان ہے اور وہ سوال پوچھ رہی ہے اور عالم دین جواب دے رہا ہے، شریعت مطہرہ اس کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت مطہرہ نے تو مردوں کو نظریں نیچی کرنے کا حکم دیا، اور اگر کوئی دین کا نمائندہ بن کے جائے اور دیکھ عورت کے چہرے کو رہا ہو، وہ دین کی نمائندگی نہیں کر رہا۔ اب ہم کس دور میں جی رہے ہیں؟ اب ہم کس دور میں زندگی گزار رہے ہیں؟ دین کے نام پر ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر دین کیا دکھایا جا رہا ہے کہ نامحرم عورتوں کے چہرے دیکھ کے دین بیان کر رہے ہیں۔ میں ان علماء کو بھی کہوں گا، ان مبلغین کو بھی، خدا را رحم کرو اپنے آپ پر، خدا را فکر کرو اپنی آخرت کی، پہلے خود دین پہ عمل کرو۔ شریعت مطہرہ نے اس کی تو اجازت نہیں دی، اور مبلغ ٹی وی پہ بیٹھا اور غیر محرم عورتوں کو دیکھ کر ان کے سوالوں کے جواب دے رہا۔ آج اس دور میں عقیدے پر بھی حملہ، ایمان پر بھی حملہ۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے ذکر پاک سے آج ہم ان دونوں چیزوں کی حفاظت، ایمان اور عمل، عقیدہ اور اعمال صالحہ، ان دونوں کے حفاظت کے لیے، ان دونوں کی حفاظت کے لیے تجدید عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز جو ہمارا فرض ہے وہ ہم ادا کریں گے۔ عقیدے کی حفاظت کے لیے ادب رسول، عمل کی حفاظت کے لیے نگاہ کی حفاظت، شرم و حیا والی تہذیب، شرم و حیا کو پروان چڑھانا۔ اگر آپ یہ دو کام کر لیں، ایک شرم و حیا، دوسرا ادب رسول، اس سے عقیدہ بھی محفوظ رہے گا اور عمل بھی پاکیزہ ہو جائے گا۔ کل 10 رمضان المبارک ہے، کل انشاءاللہ فجر کے بعد حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم ایصال ثواب کریں گے درس قرآن پاک کی محفل میں۔ آج کون سا روزہ ہے؟ اندازاً کتنے روزے رہ گئے ہیں؟ یہ میں نے پوچھا ہے کہ کتنا روزہ ہے تو فوراً آپ نے بتا دیا۔ رمضان شریف میں ہم گنتے رہتے ہیں کتنے گزر گئے، کتنے رہ گئے ہیں۔ ایک سافٹ ویئر آیا ہے، مجھے کوئی دوست بتا رہے تھے کہ اس کو آپ اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کر لیں تو جب بھی آپ کمپیوٹر آن کریں گے تو سکرین پہ ایک تحریر لکھی ہوئی آ جائے گی کہ آپ کی اتنی عمر باقی رہ گئی ہے، آپ کی اتنی عمر باقی رہ گئی ہے۔ وہ کمپیوٹر آپ کو بتائے گا۔ میں نے اس سے پوچھا بھی کمپیوٹر کیسے بتا سکتا ہے، یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے۔ اس نے کہا حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو پتا ہے۔ کمپیوٹر اس طرح بتاتا ہے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، وہاں لوگوں کی اوسط عمر کتنی ہے اور آپ کتنی گزار چکے ہیں۔ وہ اس حساب سے آپ کو روز بتاتا رہتا ہے کہ آپ کی اتنی عمر ہے۔ مثلا پاکستان میں اوسطاً 65 سال عمر ہے، تو جب بھی آپ کمپیوٹر کھولیں گے، آپ نے اپنی عمر تو اس میں لکھی ہوئی ہے کہ میں اتنی عمر کا ہوں، تو وہ روز آپ کو بتائے گا بھی 80% عمر آپ گزار چکے ہیں، 20% رہ گئی ہے۔ جو آپ کے ٹارگٹ ہیں ان کی طرف دھیان دیں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ میں یہ سوچنے لگا یہ سافٹ ویئر جو بنا ہے یہ کام تو رمضان شریف بھی کرتا ہے۔ رمضان شریف بھی ہم روزے صاحب لگاتے ہیں، اتنے گزر گئے، اتنے۔ اگر ہم اس کو اور تھوڑا سا پھیلا دیں، رمضان کے بجائے پوری عمر پر لے آئیں، تو کبھی سوچا ہے کہ کتنی عمر گزر گئی ہے، کتنی رہ گئی؟ احتساب، حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اگر نفس کا احتساب کرتے رہیں گے تو پھر فکر آخرت پیدا ہوگی، اور اگر دنیا سے دل لگا کے بیٹھے رہیں گے، سدا یہاں ہی بیٹھے رہنا ہے، کوئی نہیں خیر ہے، یہ شیطان کی تھپکیاں ہیں۔ شیطان خود فریبی میں مبتلا کیے رکھتا ہے۔ تو رمضان شریف کے جو پیغامات ہیں ان میں سے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جیسے روز آپ حساب کرتے ہیں اتنے گزر گئے، اتنے رہ گئے، اتنے گزر گئے، اتنے روزے رہ گئے، اس طرح کبھی اپنی زندگی کا بھی حساب کریں کتنی گزر گئی ہے، اندازن کتنی رہ گئی ہے۔ حقیقی تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ اندازن بھی میں 80% گزار چکا ہوں، میں 70% گزار چکا ہوں۔ ہمارے علاقے میں اوسطاً عمریں جو ہیں وہ 70 سال ہیں یا 80 سال ہیں، میں اتنی گزار چکا ہوں، اتنی اندازن رہ گئی ہے۔
اب مجھے اس کی طرف دھیان کرنا چاہیے جس طرف میں جا رہا ہوں. تو یہ احتساب آپ کے دل میں فکر آخرت پیدا